آیت میں کہہ رہا ہے اللہ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ، اور اسی صورت کے اندر ہم نے بینات والی آیتوں کو نازل کیا ہے. یعنی سورہ عظیم کے اندر بینات والی آیتوں کا ذکر ہے. یہ بینہ کیا ہوتا ہے؟ بینہ کہتے ہیں دلیل کامل کو. جیسے سورہ ہود میں اللہ فرما رہا ہے فَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، میرے محبوب کے ساتھ ساتھ وہ بھی آیا ہے جو اپنے رب پر دلیل ہے. کون ہے دلیل؟ دلیل بینہ دلیل وہ ایسا جو جج جائے. مثال کے طور پہ باہر کوئی کسی سے پوچھے کہ کون پڑھ رہا ہے، تم کہو کہ عمران پڑھ رہا ہے، وہ کہے کہ دلیل کیا ہے؟ بازو سے پکڑ کے میرے سامنے لاؤ، کہو خود دیکھ لے پڑھ رہا ہے. اسی کو عربی میں بینہ کہتے ہیں. اور جو مصطفیٰ کے ساتھ آیا ہے وہ بینہ ہے اپنے رب پر. یعنی مصطفیٰ کے ساتھ کوئی ایسا دلیل آیا ہے جسے دیکھنے کے بعد اللہ نظر آ جائے. اور منبر کوفہ پہ امیر کائنات نے فرمایا تھا واللہ الذی لا الہ الا هو انا ذالک البینات، مجھے قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس دلیل کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے وہ دلیل میں علی ہوں. سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ایک ایسی عظیم سورت نازل کی ہے جسے زمانہ نہیں جانتا، اور اسی سورت کے اندر ہم نے علی جیسی آیتوں کو نازل کیا ہے. اور جب تفاسیر اہل بیت کا مطالعہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ سورت جسے زمانہ نہیں جانتا وہ عظیم سورت فاطمہ زہرا ہے. اور چونکہ یہ مجلس منسوبی شہزادی کونین کے نام سے ہے، اس لیے 15-20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ شہزادی کونین کا فضائل اور 5-10 منٹ ذکر مصائب، اور پھر یقیناً نوحہ خوانی بھی ہونے والی ہے. بطول عظیم سورہ، اور بطول کو کوئی نہیں جانتا حتیٰ کہ اللہ کا راز ہے علی. علی کو زمانے نے نہیں جانا، لیکن میدان حشر میں علی کو بھی زمانہ جان جائے گا، کیونکہ سورہ طارق میں اللہ خود فرما رہا ہے یوم تبلی السرائر، اس دن کوئی راز نہیں رہے گا. یعنی ہر راز سے پردہ الٹ دیا جائے گا. زمانے کو علی کا دنیا میں پتہ نہیں چلا، لیکن ہر بندہ میدان حشر میں جان جائے گا کہ علی کیا تھا. لیکن بطول وہ راز ہے نہ دنیا میں کسی کو پتہ چلا، نہ میدان حشر میں کسی کو پتہ چلے گا. درود پڑھو شہزادی کونین کی ذات مبارک. شہزادی کونین وہ عظیم سورہ، اور اسی شہزادی کا لقب ہے ام ابیہا. ام ابیہا کی معنی ہے اپنے بابا کی ماں. اور فقط یہاں تک نہیں، میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے جب جناب آدم جنت میں گئے تھے نا تو فرشتوں سے مخاطب ہو کے آدم نے ایک طویل ترین خطبہ پڑھا تھا. پورا خطبہ مجھے نہیں پڑھنا، بس ایک جملہ جو شہزادی کونین کی شان میں پڑھا تھا. خطبے کا آغاز آدم نے انہی لفظوں سے کیا تھا الحمدللہ الذی یسجد لی ملائکۃ السماوات واسکننی قبل ظہور الاستحقاق فی ظلال الروضات الاطیرات واخدم لی من النفوس الطیارات والحسان الخالدات اذ جعلنی بیا للاشباح الطاہرات التي سقن بها ما سقن بحرک بها المتحرکات شبہن اللہ و شبہن بی فبئی من الہما حرینا بالمباحات وبأم الانوار النیرات لسید السیدات وخفر الخفرات التي بمنزلت الحجر فی الامامت العیون الجاریات. آدم فرشتوں سے کہہ رہا ہے حمد ہے اس رب جلیل کی جس نے میری حقیقت کو ظاہر ہونے سے پہلے مجھ پہ کچھ نعمتیں کی. گلمان جنت کو میرا نوکر بنایا، فرشتوں کو میرے سجدے میں جھکایا. اے فرشتوں تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا استحقاق تھا، بلکہ کچھ طاہر پیکر ہیں جو میری صلب میں منتقل ہو گئے ہیں. اگر عزت ہو رہی ہے تو انہی کے صدقے میں، اگر مجھے سجدہ ہو رہا ہے تو میرا نہیں ان نوروں کو ہو رہا ہے. التی سکن بہا ما سکن بحرک بہا المتحرکات. اے فرشتوں کائنات میں اگر کوئی چیز ساکن ہے تو بھی انہی کی وجہ سے، اگر کوئی چیز متحرک ہے حرکت میں ہے تو بھی 14 کے صدقے میں. شبہن اللہ و شبہن بی فبئی من اللہ ما حرینا بلا مباحات. اے فرشتوں مجھے آج تک پتہ نہیں چلا وہ میری شبیہ ہیں یا میں ان کی شبیہ ہوں. شبہن عربی میں اس عکس کو کہتے ہیں نظر آ جائے سمجھ میں نہ آئے. آدم کہہ رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا
کہ میں ان کی شبیہ ہوں یا وہ میری شبیہ ہیں، یعنی تمہارے باپ آدم پہلے دن سے اقرار کر بیٹھے یہ 14 مجھے سمجھ میں نہیں آتے، اور آدم کا یہ ناخلف بیٹا کہہ رہا ہے محمد مجھ جیسا، علی مجھ جیسا۔ تیرے باپ آدم کی سمجھ میں آئے نہیں، حرامزادے تیری سمجھ میں کہاں سے آئیں گے؟ آگے تعارف کروا رہا ہے وَبِأُمِّ الْأَنْوَارِ النَّيَّرَوْ لِسَيِّدِ الْسَيِّدَوْ بَقَفْرِ الْخَفَرَوْ الَّذِي بِمَنْزَلَةِ الْحَجْرِ فِي الْإِمَامَةِ الْعَيُّونِ الْجَارِيَةِ۔ اے فرشتوں، ان 14 میں ایک ایسی مستور ہے جو ہر نور کی اصل ہے، ہر نور اسی سے نکلا ہے، ہر سیدہ کا سیدہ ہے بی بی، ہر پردے دار کا پردہ ہے بی بی۔ وَبِأُمِّ الْأَنْوَارِ النَّيَّرَاتِ لِسَيِّدِ السَّيِّدَاتِ وَقَفْرِ الْخَفَرَاتِ الَّذِي بِمَنْزَلَةِ الْحَجْرِ فِي الْإِمَامَةِ الْعَيُّونِ الْجَارِيَاتِ۔ اے فرشتوں یاد رکھ لو اس بی بی میں سے جناب موسیٰ کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اس حجر پہ عصا مار، پانی کے 12 چشمے نکلیں گے۔ آدم کہہ رہا ہے یہ وہ مستور ہے جس سے پانی کے نہیں امامت کے 12 چشمے نکلتے ہیں۔ درود پڑھو محمد والے محمد پر۔ اپنے بابا کی ماں ہے، کتابوں کے دلیل جتنے چاہیے، کچھ کتابیں ساتھ لے آیا ہوں، نہ فقط اس مجلس کے، پچھلے سال جو مجلس پڑھی تھی اس کے دلیل بھی چاہیے تو وہ ساتھ ہیں۔ یہ اکبر کے بابا کا احسان ہے، بڑے بڑے مولویوں نے جن کتابوں کے نام نہیں سنے ہوتے ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں۔ کم و بیش 10,000 کتابوں کے حوالے تو میں دے سکتا ہوں، دکھا بھی سکتا ہوں 10,000 کتابوں میں جتنی کتابیں کہو گے۔ ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں، اور یہ حقیقت قاہرہ ہے کہ بی بی کا ظہور مصطفیٰ کے بعد ہوا ہے۔ پہلے دنیا میں مصطفیٰ آئے، بعد میں بطول آئی، لیکن وجود میں بطول پہلے تھی، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ ماں کا بیٹے سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کب تھے؟ پاک نبی خود فرماتے ہیں قبل ان یخلق آدم حین لا سماء مبنیتا والارض مدیحیتا، جب ابھی آسمان نہیں تھے، جب زمین نہیں تھے، آدم کا نام و نشان نہیں تھا، اس وقت اللہ نے اپنی ذات سے پنجتن کا نور الگ کیا تھا۔ پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ کائنات کی تخلیق ہونی چاہیے۔ یہ علامہ تقی الدین عبداللہ حلبی کی کتاب بدر السمین میں حوالہ موجود ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ کائنات کی تخلیق ہونی چاہیے، سو تو نہیں رہے ہو نا؟ فَتَّقَّ نُورِي فَخَلَقَ مِنْهُ الْعَرْشِ، پھر اللہ نے اسی ارادے کو پورا کرنے کے لیے میرے نور میں سے کچھ نور لے کر عرش کو خلق کیا۔ فَتَّقَّ نُورِ اخی علی ابن ابی طالب فَخَلَقَ مِنْهُ الْمَلَائِكَةَ، پھر اللہ نے میرے بھائی علی کے نور سے تھوڑا سا نور لے کر ملائکہ کو خلق کیا۔ فَتَّقَّ نُورُ الْحَسَنِ فَخَلَقَ مِنْهُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پھر میرے بیٹے حسن کے نور میں سے کچھ نور لے کر سورج کو خلق کیا، چاند کو خلق کیا۔ فَتَّقَّ نُورُ الْحُسَيْنِ فَخَلَقَ مِنْهُ الْجَنَّةَ وَالْحُورُ الْعِينِ، پھر اللہ نے حسین کے نور میں سے تھوڑا سا نور لے کر اسی سے جنت بھی بنائی، جنت کی نعمات بھی بنائی۔ یعنی جنت بنی ہے میرے آقا حسین کے نور سے۔ اب جسے بھی چاہیے جنت حسین کے در پہ تو آنا پڑے گا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَسَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ الظُّلُمَاتِ، پھر اللہ نے ابر ظلمات کو گزارا۔ اتنا اندھیرا چھا گیا تھا کائنات میں، فرشتوں کا دم گھٹنے لگا تھا، وہ خوف کے مارے یا سبحون یا قدوس ان کا ورد کر رہے تھے۔ فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ نُورُ الزَّهْرَاءَ نُورًا، پھر اللہ نے بطول کے نور میں سے ایک چراغ جلایا تھا اور اسی سے زمین آسمان منور ہو گئے۔ فَقَالُوا یا ربنا مَا هَٰذِهِ نور، فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ نور کیسا ہے؟ اللہ نے کہا هَٰذَا نور حبیبتی وزوجت صفیتی، یہ نور ہے میری حبیبہ کا، میرے وسیع علی کی زوجہ کا۔ یا ملائکتی فشہدوا ان ثواب تسبیحکم و تقدیسکم لہا والشیتہا الی یوم القیامہ، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اللہ کہہ رہا ہے تم گواہ رہنا۔ یعنی جس اللہ کو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں، جب وہ خود بطول کا ذکر کرتا ہے تو اس پہ واجب ہوتا ہے کہ دلیل دے، گواہ مقرر کرے۔ فَشَهَدُوا لِمَلَائِكَتِي إِنَّ ثَوَابَ تَسْبِيحِكُمْ وَتَقْدِيسِكُمْ لَهَا